أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات جناب واجد حسین صاحب کے دولت خانہ پر جو مجلس سے عزا منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کا عنوان سخن قرار دیا ہے برکات قرآن. آج ہم تقریباً 40 منٹ کے لیے برکات قرآن پر گفتگو کریں. سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جناب واجد حسین ان کے صاحبزادے جناب احمد عباس ان کی اہلیہ ان کی بہو ان کے اعزا و اقربا ان کے گرینڈ چلڈرن شرکائے مجلس پڑھنے سننے والوں کو اجر جزیل جزائے خیر مرحمت فرمائے. بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی مغفرت ہو. ذکر پاک کے صدقے میں اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں فضل و کرم عنایت صاحب الزمان کے قابل قرار دے. شیعان علی پر جو کڑا وقت ہے، خاص طور پہ
پاکستان میں یزیدیت سر اٹھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیعیان علی کی مدد فرمائے اور یزیدیوں کو نیست و نابود فرمائے، شیعیان علی کو یہاں اور جہاں جہاں دنیا میں آباد ہے آپس میں وحدت و محبت و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ید واحدہ بن کر امام حسین کے دشمنوں کے خلاف، مولا علی کے دشمنوں کے خلاف، توحید کے دشمنوں کے خلاف، رسالت کے دشمنوں کے خلاف، بے دینوں کے خلاف نبرد آزما ہونے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو عین شفا ہوتا ہے، قرآن میں سے عین شفا ملتی ہے اور جو رحمت ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ ظالموں کو قرآن سے اس لیے کچھ نہیں ملتا کہ قرآن خود کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن ظالم پڑھے بھی تو خسارہ ہوگا۔ لہذا مومن کی شان ہے قرآن سے استفادہ کرنا، تلاوت کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے، مفاہیم کے ذریعے، مصادیق کے ذریعے، برکتیں حاصل کرنے کے ذریعے، صحت و سلامتی حاصل کرنے کے ذریعے، ایمان و تقوی کی حفاظت کا ذریعہ سمجھ کر اور محمد و آل محمد کا قصیدہ سمجھ کر۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا، ہر رطب و یابس موجود ہے کتاب مبین میں، قرآن میں ہر رطب و یابس ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اگر میرا اونٹ گم ہو جائے تو میں قرآن سے اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ سکتا ہوں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر کچھ وقت صرف کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، یہ خود نصیحت ہے، اس میں حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ذکر ہے، اس میں مستحب اور مندوب کا بھی تذکرہ ہے، مسنون اور سنت کا بھی ذکر ہے، مکروہ کا بھی ذکر ہے، مباح کا بھی ذکر ہے، اس میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، توبیخ بھی ہے، زجر بھی ہے، بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے، قصے کہانیاں بھی ہیں، عبرت روزگار بھی ہے، زندوں کی نجات کا بھی طریقہ ہے، مردوں کے حالات بھی بتائے گئے۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اللہ نے وہ کچھ بیان فرما دیا جو انسانیت کی، جنوں کی نیڈ تھی الی یوم القیامہ۔ البتہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ حضور نے تو ویسے چھوڑی تھی، یعنی ہمارے لیے رکھی تھی، ہم نے ویسے چھوڑ دی۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اہل بیت چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا تھا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر دونوں سے متمسک رہو گے، کتاب سے بھی، میری عترت سے بھی، قرآن سے بھی، میرے اہل بیت سے بھی، تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ حتی یردا علی الحوض لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر پہ قرآن بھی مجھے آ کے ملے گا، اہل بیت بھی مجھے آ کے ملے گا۔
تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے بھی تمسک رکھیں اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں۔ خود قرآن اس لیے کافی نہیں کہ قرآن میں مبہم بھی ہے، مفصل بھی ہے، مجمل بھی ہے، واضح بھی ہے۔ قرآن میں بری آیتی بھی ہے، بحری آیتی بھی ہے، فضائی بھی ہے، ہوائی بھی ہے، ارضی بھی ہے، سمائی بھی ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنے کے لیے وہ مفسر چاہیے کہ جو پورے قرآن کا بلکہ ہر کتاب کا علم رکھتے ہوں، اور وہ تفسیر کے اتنے بڑے استاد ہوں کہ ان کا بڑا یہ کہہ سکے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدوا۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم قرآن سے بھی تمسک رکھیں اور اہل بیت سے بھی تمسک رکھیں، تبھی توحید کا عقیدہ بھی بچے گا، عدل کا نظریہ بھی بچے گا، تب امامت کا عقیدہ بھی بچے گا، تب ہم قیامت کو بھی سمجھیں گے، تب ہم رسالت کو بھی سمجھ پائیں گے۔ 1,24,000 انبیاء جو تشریف لائے، کل 26 کے نام قرآن میں موجود ہیں۔ سارے نبیوں کے نام تو قرآن میں موجود نہیں، نماز کی وضاحت تو قرآن میں موجود نہیں، رکعتیں تو نہیں لکھی ہوئی، طواف کے طریقے تو نہیں لکھے ہوئے، سعی صفا و مروہ کے طرق تو بیان نہیں کیے، وقوف عرفات و مشعر و منی کی قربانی اور رمی جمرات کے بارے میں ڈیٹیل تو نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن اجمال بیان کرے گا، جو وارث قرآن ہے وہ تفصیل بیان کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انہیں ہدایت کرتا ہے کہ جو مضبوط لوگ ہوں۔ مضبوط ہونا ضروری ہے، یہ ڈھیلی ڈھالی پالیسیاں قرآن اور اہل بیت کی بابت چھوڑنی ہوگی۔ نہ ہم اپالوجیٹک قاری قرآن ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک ذاکر رحمان ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک عاشق رسول ہیں، نہ ہم اپالوجیٹک محب اہل بیت ہیں۔ ہمیں بالکل فرم بلیف کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اپنے عقیدے پہ بھی پختہ رہنا ہے اور اپنی سیرت و عمل و کردار کا بھی غازی بننا ہے۔ صرف ہمارے ائمہ کو گفتار کے غازی نہیں چاہیے، گفتار کے ساتھ کردار کے بھی غازی چاہیے۔ حضور کی خدمت میں ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ عظنی، مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ یہ پرانے زمانے میں یاد ہوگا اتالیق رکھے جاتے تھے، یہ جو نوابین تھے اودھ وغیرہ کے، آپ ان کے حالات کو پڑھیں، یا حیدرآباد دکن کے جو نوابین ہیں ان کے حالات کو آپ پڑھیں، آصف جاہیوں کے حالات کو آپ پڑھ لیں، یا وہ جو ان سے پہلے آئے تھے ایران سے جو آئے تھے اور آج بھی ان کے اثرات دکن میں موجود ہیں، اگر ان کے حالات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ باقاعدہ اساتید رکھے جاتے تھے، باقاعدہ مکتب ہوتے تھے، بادشاہوں کے بچوں کو بھی باقاعدہ تربیت دینے کے لیے استاد، اتالیق، معلم رکھے جاتے تھے۔ آج کل تو ہمارا معلم ہے فیس بک یا فیس ٹائم یا یوٹیوب یا واٹس ایپ، آج کل تو یا ای میل جو کہ اب پرانی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ہمارے ٹولز یہ ہے تربیت کے، ایک زمانے میں ٹولز تھے قرآن اور سیرت اہل بیت۔ ہمیں ایک ریوائیول چاہیے، ہمیں واپس جانا ہوگا قرآن اور اہل بیت کی طرف، تب ہم خود بھی بچیں گے اور ہماری نسلیں بھی
بچیں گی۔ یہ ساری رات جو اسکرین کی سکنس ہے یہ بچوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ پہلے تو بچوں کو ہوتی تھی، اب تو بڑوں کو بھی ہو گئی ہے۔ فون بستر میں لے کے سو رہے ہیں، تھوڑا سا فون سے دور بھی رہیے، کچھ اللہ رسول اور اہل بیت کا بھی تذکرہ کیجئے، کچھ مولا علی کا بھی ذکر کیجئے، کچھ ذکر حسین بھی کیجئے۔ سوتے وقت تو کم از کم اللہ کے ہو کے سوئیے، بندوں کے ہو کے سو رہے ہیں، بندوں کے ہو کے اٹھ رہے ہیں۔ پھر کیسے سلمان و بوذر و مقداد ہماری قوم میں پیدا ہوں گے؟ پھر کیسے کمبر و کمیل و میسم ہماری قوم میں پیدا ہوں گے؟ ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ رغبت رکھنی ہوگی۔ قرآن سے بڑی دوری ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا ہمارے گھر میں قرآن کے نسخے پڑے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں، آپ اٹھا لیجئے المہدی سینٹر میں رکھ دیجئے، اس لیے کہ ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں۔ اگر یہ حال ہماری قوم کا آج ہو گیا ہے، جب ہم بوڑھے زندہ بیٹھے ہیں، تو جب کل ہم قبروں میں جا چکے ہوں گے تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، یا ان کی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں بہنوں، اگر نسل بچانی ہے تو قرآن سے بھی تمسک رکھو، اہل بیت سے بھی تمسک رکھو۔ صحابہ کرام کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ادبوا اولادکم باخلاق آل محمد۔ اگر اپنی نسل بچانی ہے تو آل محمد کے اخلاق انہیں سکھاؤ۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے برکات قرآن کا، اس کے تناظر میں ایک حدیث سن لیجئے۔ وہ بچہ کہتا ہے سرکار مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضور کہتے ہیں یا بنیا لا تغفل من قراءت القرآن۔ بیٹا نصیحت یہ ہے، قرآن کی قراءت سے غفلت نہ برتو۔ فَإِنَّ قَرَاءَةَ الْقُرْآنِ کفارۃ الذنوب، اس لیے کہ قرآن کی قراءت گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے جیسے آپ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، حدیث شریف میں درجات بندے کے بڑھتے جاتے ہیں، جنت میں اللہ درجات بڑھاتا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کے درجات بڑھتے بڑھتے اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ مصاحب و صحابی انبیاء کی منزل پہ آ جاتا ہے قرآن پڑھنے کو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آج رضی اللہ عنہ بننا ہو تو قرآن پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی بھی راضی ہو جائیں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ مختصر میں ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی القرآن، ہے ہمارے چاہنے والوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں 2 مرتبہ کہ قرآن سے تمسک رکھنا۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرہ، یہ جملہ اگر آپ سمجھ لیں تو میری ساری محنت سوارت ہو جائے گی آج کے ٹاپک کی۔ امام شکوہ کر رہے ہیں کہیں ہمارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ آج سروے کر کے پوچھ لیں، اکثر بچے ہمارے غیروں کے پاس آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کے ہاں قرآن کی مارکیٹنگ نہیں ہوگی تو قرآن کی مارکیٹنگ کے بغیر کوئی قرآن کی خدمت کیسے کرے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی مارکیٹنگ کریں، قرآنیات پر آپ کی خدمات ہوں۔ یہاں پر ایک شکوہ بھی سن لیں حضور کا، یہ تو مولا علی کا تھا، ایک حضور کا بھی شکوہ قرآن کہتا ہے، قال الرسول، رسول کہیں گے قیامت کے دن، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میں استغاثہ لے کر آیا ہوں، بار الہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے نہ ہو کہ حضور قیامت کے دن ہمارے خلاف استغاثہ دائر کریں کہ قرآن پڑھتے نہیں تھے۔ بادروا یومکم، اپنے دن کا آغاز کرو، میں عرض کر رہا ہوں، بالقرآن، قرآن کے ساتھ۔ ایک زمانہ تھا گھر سے مومن نکلتے نہ تھے قرآن پڑھے بغیر۔
پہلے قرآن کی زیارت کرتے تھے، بعد میں گھر سے نکلتے تھے۔ آج مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن کی زیارت نہیں ہوتی۔ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا۔ ہدایت ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے مومنین کے لیے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے کینے کے لیے۔ یہ جو کینہ پیدا ہو جاتا ہے نا آج کل، بہت ریونج کی طاقت بڑی ہو گئی، ہر بندہ دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے، ہر بندے کا بلڈ پریشر بلا وجہ بڑا ہوا ہے۔ اس کا علاج قرآن ہے۔ یہ جو اندر غرور، تکبر، حسد، بغض، انتقام پروری کے مرض لگتے ہیں دل کو، سینے میں، ان سب کا علاج ہے قرآن مجید۔ قرآن پڑھتے جائیں، دل صاف ہوتا جائے گا۔ قرآن پڑھتے جائیں، سینے سے بغض و کینہ نکلتا جائے گا۔ میں تو عموماً جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں تم خوش قسمت ہو، علی والے ہو، تم اپنے سینے میں علی کو رکھو، کہاں کینے کو جگہ دے رہے ہو۔ اور اتنا ذکر کرو مولا علی کا کہ جیسے ظرف میں اگر آپ نے گلاس بھرا ہوا ہو تو پھر پانی نہیں آ سکتا نا، کیونکہ گلاس بھرا ہے۔ اپنے دل کو بھر دو علی کی محبت سے، محمد و آل محمد کی محبت سے، وہاں کوئی اور چیز گھس ہی نہ سکے۔ ہر وقت ذکر ہو تو علی کا ہو، آل علی کا ہو، آل نبی کا ہو، خود نبی کا ہو۔ ہمارے ایک خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا ٹی وی پہ بھی حال میں ہی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آل محمد کے ذکر سے فارغ ہوں تو کسی اور کا ذکر کریں۔ ہم فارغ ہوں گے تو ضرور کریں گے۔ ہم تو ساری زندگی اتنا ذکر کر کے بھی دیکھتے ہیں نئے سے نئے گوشے محمد و آل محمد کے فضائل کے اور نکلتے رہتے ہیں، علی کے نئے سے نئے فضائل نکل رہے ہیں جو آج تک ہم آشنا ہی نہ تھے۔ تو ساری زندگی یوں گزار دیں بجائے اس کے ادھر ادھر کی باتوں میں۔ عموماً یہ قرآن مجید بغض کو، کینے کو، حسد کو، نخوت کو، تکبر کو نکال دے گا، انسان متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ ہمیں تو اس لیے بھی قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے ہم شیعوں، اس لیے کہ شب عاشور میں حمید ابن مسلم کے جملے ہیں جو کرسچن نیریٹر ہے، راوی ہے، عیسائی ہے۔ ابو الخلوق کے بھی جملے ہیں جو یزیدی فوج کا راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں، دونوں راوی کہتے ہیں، اور بھی تھے، صرف دو نہیں تھے، مشہور ہو گئے ہیں دو، زیادہ تھے راوی مگر یہ دو بڑے مشہور ہیں، ان کو ایتھینٹک سمجھا جاتا تھا۔ ابو الخلوق نے باوجود اس کے کہ یزید کا امپلائی تھا مگر رپورٹنگ میں کافی حد تک اس نے احتیاط برتی ہے۔ مختار نے اس کو پکڑا تھا اور مختار علیہ الرحمہ نے کہا کہ تم تو قتل حسین میں شریک نہیں تھے، میں تمہیں اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں کہ تم مجھے پوری کربلا لکھوا دو کہ کیا ہوا کیا کیا۔ تو یہ جو ہم تک مقاتل پہنچے ہیں ان میں ابو الخلوق کا اور حمید ابن مسلم کا بڑا حصہ ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں شب عاشور میں یزیدی فوج کے خیموں سے رقص و سرود کی، غنا کی آوازیں بلند تھیں اور حسینی خیام سے تہجد، قیام اللیل، ذکر رحمان اور تلاوت قرآن کی آوازیں بلند تھیں۔ یہ ہمیں اس لیے بھی قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے کہ عاشور کی شب میں ہمارے امام اور ان کی فوج نے اور ان کے گھر والوں نے، ان کے بچوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، الحمدللہ۔ اور ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا۔ تو ہم تو قرآن کے وارث ہیں حقیقتاً۔ ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہمیں چاہیے اپنی مجالس میں بھی آغاز مجلس بڑی ہو یا چھوٹی ہو، گھر کی ہو، امام بارگاہ کی ہو، جلوس کی ہو، راستے کی ہو، اگر وہ پارکنگ لاٹ والی ہو یا ویسے فزیکل ہو یا ورچوئل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے آغاز مجلس کریں۔ ہر کام جو شروع کریں
कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा अब्तर फहुवा अख्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर काम को शुरू करें और कुरानियात में खास तवज्जो दें। मजालिस के अंदर भी कुरान की आमेज़िश होनी चाहिए, इसलिए कि कुरान में इतने फज़ाइल हैं मुहम्मद व आले मुहम्मद के कि उम्र भर इंसान कुरान पढ़ता रहे फज़ाइल के ज़ुमरे में, तो नए से नए गोशे आयतों से निकलते रहे। और अगर बरात भी करनी है तो कुरान से करें। पूरा सूरह बरात है, कहां ले जाएंगे? पूरा का पूरा सूरह बरात है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। अगर आपने लानत भी करनी है तो कुरानी लानत करें, ताकि कोई एतराज भी ना करे। और जिनके लिए कुरान काफी है उनके लिए ये भी काफी हो जाए। कुरान कह रहा है वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह उन पर दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी लानत करता है। फ़क़ुल ताअलौ नदउ अब्नाना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। झूठे कौन होते हैं? आया मुबाहला बताती है, जो मोहम्मद के मुकाबिल पे आए वो झूठे होते हैं, हाँ किसी दौर में भी हो, हाँ अम्र इब्ने अब्द वुद हो या अबू लहब हो, अबू जहल हो, अबू सुफियान। जो अली के मुकाबिल पे आए वो झूठा होता है, खा वो गरीब शाम हो या अमीर शाम। जो फातिमा के मुकाबिल पे आए वो झूठा होता है, खा वो तख्त पे बैठा हो या घर में बैठा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, जंगल में हो या शहर में हो। जो हसन के मुकाबिल पे आए वो झूठा होता है। याद रखिएगा, जो हुसैन के मुकाबिल पे आए वो झूठा होता है। आप तिलावत करें आयतों की, फजाइल भी मिलेंगे, लानत के मसादीक भी मिलेंगे, तवल्ला भी हो जाएगा, तबर्रा भी हो जाएगा, कुरान भी पढ़ा जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड को भी जरा बुलंद किया जाए। थोड़ा सा बेशक आप खुतबा को टॉपिक दे दें, खतीब से कहें कि भाई आज हम चाहते हैं कि बीबी फातिमा का कुरान में कहाँ कहाँ जिक्र है, आज हमें सुनाइए। इमाम हसन का कहाँ जिक्र है, आज हमें सुनाइए। मौला अली का जिक्र कहाँ पर है, आज हमें सुनाइए। आज हम शान रिसालत चाहते हैं, कुरान से सुने। आज हमें इमाम हुसैन का जिक्र कुरान से बता दीजिए। आज शुहदाए करबला का जिक्र कुरान से बता दीजिए। आज कातिलान हुसैन की लानत कुरान से पढ़ दीजिए। जब खुश्को तर का जिक्र मौजूद है तो इनका जिक्र कैसे नहीं है? लिहाजा ये हमें चाहिए जरा सा स्टैंडर्ड भी बुलंद करें और अपनी कौम को भी समझाएं कि बजाय किस्सों कहानियों के कुरानियात, हदीस, फिक्र, शरीयत, तरीक़त, दिरायत, रिवायत, इन सब को मिक्स करके मजालिस को पढ़ा जाए, इधर उधर की बातें ना पढ़ी जाए। आज मैं मुताला कर रहा था, खुदा शाहिद है, हमारे मिंबरों का ये हाल कर दिया गया है कि अक्सर रिवायात जो पढ़ी जा रही है सिरे से उनका कोई वजूद ही नहीं। ये कितना बड़ा गुनाह है कि सच्चों के मिंबर से झूठ हो रहा है। ये तो सच्चों का मिंबर है, इससे तो हर चीज सच पर, फजाइल भी सच पे मबनी हो, मसाइब भी सच पर मबनी हो, जो किस्से कहानियां भी बयान किए जाए वो एग्जिस्ट करते हो। सही फजाइल इतने हैं कि इब्ने अब्बास से जब पूछा किसी ने कि ये बताइए कि आपने सच्चे नबी से अपने सच्चे इमाम अली के लिए कितने फजाइल सुने थे, तो उन्होंने कहा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा 500 सुने होंगे। उन्होंने कहा मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में इब्ने अब्बास की जान है, मैंने सच्चे नबी से अपने सच्चे इमाम अली के 30,000 फजाइल सुने थे। ये 30,000 क्या बयान हुए हैं हमारे मेंबरों से? ये बयान करने की जरूरत है, इनको बयान किया जाए।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू 79 मरतबा कुरान में आया है, और लिखा है अहले सुन्नत के हर मुफस्सिर ने लिखा है कि इसका लुब्बे लुबाब अली इब्न अबी तालिब है। मैंने जब मुश्तक़ात ईमान गिने तो 1000 मरतबा कुरान में मुश्तक़ात ईमान आए हैं, यानी जहां जहां मुश्तक़ात ईमान आए हैं उसमें जिक्र अली इब्न अबी तालिब। अब ये भी मुलाहजा फरमा लीजिए कि कुरान मजीद में फ़ज़ाइल भी हैं, मनाक़िब भी हैं, इबरतें भी हैं, किस्से भी हैं, क़िससुल अंबिया भी हैं, कुरान में अहकाम भी हैं, रूल्स भी हैं, क़िसास के भी अहकाम हैं, दियत के भी अहकाम हैं। ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी कैसे करनी है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिकल अप्रोच क्या है, बैंकिंग का भी लिखा हुआ है, सूद की मजम्मत भी लिखी हुई है, तिजारत की हिमायत में आयतें हैं। इसलिए कि कुरान तो खुद कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, ऐसी मैं तिजारत बताऊं तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि तुम्हें अज़ाब अलीम से वो तिजारत बचा दे। क्या तुमिनून बिल्लाह है, अल्लाह पर ईमान रखो, रसूल पर, क़यामत पर ईमान रखो, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो। ये वो बिजनेस है जो जिंदगी में भी तुम्हें मुतमव्विल बना देगा, आखिरत में भी गरीब नहीं रहने देगा। ये कुरान के नुस्खे हैं। एक सूरह फातिहा पढ़े, आपने सुन रखा होगा कि एक सूरह फातिहा के जो सवाब है वो 2/3 कुरान के बराबर है, और इखलास का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है। आज मुझसे दूसरी हदीस सुन लें, हुजूर फरमाते हैं मन क़रा अल हम्द कअन्नमा क़रा अल कुरान कुल्लह, एक मरतबा कोई फातिहा पढ़ ले, अल्लाह उसके नाम अमाल में पूरे खत्म कुरान का सवाब लिख देता। कोई यासीन एक मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसके नाम अमाल में 12 खत्म कुरान का सवाब लिख देता। आप चलते फिरते फातिहा पढ़ते रहे, अपने मरहूमीन को खत्मुल कुरान बख्शते रहे, या 3-3 मरतबा इखलास पढ़ते रहे, खत्मुल कुरान का सवाब होता जाएगा। मैंने तो ये भी रिवायत पढ़ी है कि अगर कोई बंदा खत्म कुरान कर ले तो अल्लाह अपने मलाइका हिफाजत के मुअय्यन कर देता है कि इसने मेरे कुरान की हिफाजत की है, तुम इसके जानो मालो आबरू की हिफाजत करो। बल्कि हुजूर ने तो ये भी कहा अल जन्नतु ततशव्वक़ु इला 40, 4 बंदे तो वो हैं कि जिनके लिए जन्नत मुश्ताक है। नंबर 1 क़ारिए कुरान, नंबर 2 ज़ाकिरे रहमान, नंबर 3 मुतइम जुआन, नंबर 4 साइमो शहरे रमज़ान। आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, जन्नत ईगर हो जाएगी, मुश्ताक हो जाएगी। एक वक्त ये है आप जन्नत को तलाश करते हैं, आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, जन्नत आपको तलाश करे। लिहाजा आज के बाद जवानों कुरान डेली पढ़ना है, कुरान को समझना भी है। मन फस्सर अल कुरान बिरायही फलयुतबव्वा मक़अदुहु बिन्नार, कुरान की तफसीर बिराय भी नहीं करनी। जो फस्सर बाज़ुहु बाज़ा, कुरान बाज़ की तफसीर करता है, बाज़ कुरान बाज़ की तफसीर करता है। या तो कुरान से तफसीर ले, या मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम से तफसीर ले, जो कि वर्रासिखून फिल इल्म के मिस्दाक हैं, जो इल्म में डूबे हुए हैं, जिनको कुरान के ज़वाहिर का भी पता है, बवातिन का भी पता है, जिनको ये भी इल्म है ये आयत अर्शी है या फर्शी है, ये अर्जी है या समावी है, ये मुजमल है या मुअय्यन है, ये नासिख है या मनसूख है। उन हस्तियों को ये इल्म है। इसलिए एक वाक़या सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप एंजॉय करेंगे। मैंने जब पहली मरतबा दरसे कुरान शुरू किया तो तकरीबन आज से कोई 31 साल पहले अमेरिका में मैंने पहले दर्स में ये कहा था जो आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे एक मुज्तहिद है आयतुल्लाह अल्लामा तबरेसी, ये मशहूर है, एक एहतिजाज तबरेसी भी है,
ایک مجموع بیان ہے، کتاب مجموع بیان 6 جلدوں میں ہے۔ یہ تفسیر مجموع بیان کے مفسر کا نام ہے شیخ تبریسی، علامہ تبریسی۔ انہوں نے یہ تفسیر کیوں کی، وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے سکتہ قلبی ہو گیا، میں بیمار ہوا، اور ظاہر ہے کہ مجھے شفا نہیں مل رہی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس زمانے میں میڈیکل اتنا تو امپروو نہیں کر چکا تھا، تو گھر والوں نے سمجھا مر گیا ہوں، مجھے دفنا دیا۔ میں دفنایا گیا، جب قبر میں سکتہ قلبی ٹوٹ گیا، یعنی مجھے شفا مل گئی، ہارٹ اٹیک ٹھیک ہو گیا میرا، دل میرا دھڑکنے لگ گیا، سانس کھل گئی میری، تو میں نے دیکھا کہ میں تو قبر میں آ گیا۔ میں نے وہاں نظر کی کہ یا اللہ، اگر میں اس برزخ کی جہنم سے نکل جاؤں، اس قبر سے، تو میں تیرے قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ تو وہیں کفن چور آیا، اس نے باقاعدہ کفن چوری کی وجہ سے قبر کو کھودا، اس نے کفن میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا ایک سے زیادہ دوں گا، ذرا مجھے گھر پہنچا دو۔ اس طریقے سے میں گھر پہنچ گیا اور میں نے تفسیر لکھی۔ ہم بھی کتنی ایسی مصیبتوں میں ہوں گے کہ ہم قرض کی وجہ سے، آبرو ریزی کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اپنوں پرایوں کی مخالفتوں کی وجہ سے، شاید ہم زندہ درگور کے اسٹیٹس پہ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں، اس حالت میں خود کو محسوس کر رہے ہوں۔ آج سے نظر کر دیجئے، باقی ریسٹ آف دا لائف خادم القرآن بنوں گا، قرآن کا پروموٹر بنوں گا۔ اللہ ایسے ہی زندہ درگور ہونے سے بچا لے گا جیسے تبریسی کو بچا لے گا۔ یہ آپ نے کچھ سال پہلے طباطبائی کا نام سنا ہوگا، محمد حسین طباطبائی، ایک چھوٹے، ایک تو بڑے تھے جو فلسفی تھے، جو مفسر تھے، المیزان والے، انہی کے خاندان کے ہیں یہ چھوٹے محمد حسین، جو آج کل آیت اللہ بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان کو لندن کی یونیورسٹی نے، آپ کو علم ہے کہ ان کو آنریری ڈگری دی تھی۔ اور اسی طرح آپ نے وزیری کا نام بھی سنا ہوگا، صادق وزیری، فاطمہ وزیری، وزیری فیملی۔ یہاں پر آپ کے امام الخوئی اسلامک سنٹر کے قریب وہ کرائے پہ رہے بھی ہیں۔ آپ میں سے جیسے ہمارے مون صاحب نے تو ان کو بھی دیکھا بھی ہے یقیناً، مون رضوی صاحب نے، اور بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا، شکاگو تک بھی وہ تشریف لے جاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک اور صاحب ہیں مجتبیٰ رضوی، ان کا شاید نام سنا ہوگا۔ یہ تو ہمارے کراچی کے ہیں، یہ جو وزیری ہیں، اب وہ ایران کے قم کے ہیں جو طباطبائی ہیں، اور یہ جو رضوی ہیں مجتبیٰ، یہ مسعود رضوی کے جو عالم دین ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ ان تینوں بچوں نے قرآن کو ختم کیا تھا، بلکہ اور بھی لوگ تھے، بچیاں بھی تھیں۔ آپ کو تو علم ہے، آپ اویئر ہیں، اگر آپ ان تینوں کے نام اس پہ یوٹیوب پہ ڈال دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 70 طریقوں سے یہ تینوں لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ اور آپ کو علم ہے کہ محمد حسین طباطبائی نے تقریباً 45 سے 50 حفاظ قرآن کو، جو سارے سعودی عرب سے تھے، انکلوڈنگ سارے ائمہ کعبہ کے بشمول امام مدینہ کے، انہوں نے لاجواب کر دیا تھا۔ ان کی غلطی کوئی نہیں پکڑ سکے تھے، اور یہ 5 سالہ بچہ ان بڈھوں کی غلطیاں پکڑ رہا تھا۔ میڈیا نے اس کو دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں عشق قرآن اور خدمت قرآن۔ اور یہ بھی عجیب اعزاز ہے کہ یہ تینوں ہمارے شاگردوں کے بیٹے ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ طباطبائی کا باپ بھی الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں سے ہے۔ ہمارے راجہ مدر صاحب اور ہم دونوں پڑھاتے تھے، ایک سیکشن میں وہ تھے، ایک سیکشن میں یہ وزیری اور رضوی، آغا مسعود رضوی تھے۔ اللہ ان تینوں فیملیز کی زندگی دراز فرمائے۔ اور اب تو میرے دوست آیت اللہ زادہ جواد گل پیغانی نے مجھے لاسٹ وزٹ میں بتایا تھا کہ اس وقت 350 محمد حسین طباطبائی قم میں تیار ہو چکے ہیں۔ اور حتیٰ دور جانے کی کیا بات ہے، آپ کے کراچی میں تقریباً 18 بچیاں ایسی تیار ہو چکی ہیں، ٹی وی پر آئی تھیں، انہوں نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ قرآن کی بھی حافظ تھی، نہج البلاغہ کی بھی حافظ تھی، وہ
बिस्मिल्लाह से वन्नास तक भी पढ़ सकती थी और वन्नास से बिस्मिल्लाह तक भी उनको सारा कुरान हिफ्ज था और नहजुल बलागा पूरा हिफ्ज था, उसूल काफ़ी हिफ्ज थी। और वहाँ एक साहब ने तो बाकायदा सरेंडर कर लिया कि मैं नहीं समझता। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल ऑफ थॉट में कोई हाफिज ऐसा हो पूरी दुनिया में जो ऐसे कुरान पढ़ सके जैसे ये शियों की 18 बच्चियां कुरान पढ़। तो मैं आपसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, अमेरिका वालों, आपके पास तो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी आपके पास, बावजूद इसके कि इस वक्त थोड़ी सी मुश्किल है, मगर फिर भी आपके पास पैसा है, प्रोफेशनल्स हैं, आप थोड़ा सा कुरान पे पैसा लगाइए, कुरान और अहले बैत पे। इंशाअल्लाह कुरान भी क़यामत के दिन गवाही दे और मोहम्मद व आले मोहम्मद भी क़यामत के दिन आपकी वफा की गवाही दे। बस अजीज़ान मोहतरम वक्त तमाम हुआ, इतना ही आपको ज़हमत देनी थी। ये हमारी जो बहन है, ये वाजिद हुसैन साहब की अहलिया, उनका ये हुक्म था कि आज थोड़ा सा खिताब कुरान के ऊपर करें, बरक़ात कुरान पे। अगरचे मैं कुछ कर नहीं सका, खिताब टाइम कम है, ज़ाहिर है, इस पर तो सैकड़ों दर्सों, तो सिर्फ बरक़ात कुरान पर तो कम है। इंशाअल्लाह आइंदा इस मौजू को मुख्तलिफ जगहों पर कंटिन्यू करेंगे। आज की हद तक ये अहद करना है कि कुरान से भी तमस्सुक रखना है, अहले बैत से भी तमस्सुक रखना है, खादिम कुरान बनना है और गुलाम अहले बैत बनना है, पक्का और सच्चा मुवाहिद बनना है, मुशरिकों से बरात करनी है और अल्लाह को आदिल मानना है और आदिलों की हुकूमत का इंतज़ार करना है, गासिबों से, झूठों से, मक्कारों से बराअत का इजहार करना है। जैसे खुम्स के चोरों से, या यूं कहूँ जैसे फदक के चोरों से हम बराअत करते हैं, वैसे खुम्स के चोरों से भी हमें बराअत करनी है, खुम्स अदा करना है, ताकि कल्ब मुक़द्दस से सैयदा भी राजी हो, कल्ब मुक़द्दस से हुज्जत इब्नुल हसन भी राजी। बस तकरीर यहाँ तमाम हुई। आज हम बानी मजलिस ने ये हुक्म दिया है कि 3 मुनासबतों से जिक्र किया जाए। पहला थोड़ा सा जिक्र किया जाए हुजूर का, तो मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, फिर इमाम हसन का और फिर उनकी ख्वाहिश है कि इमाम हुसैन का। मैं एक जिक्र इमाम रज़ा का भी कर लूँगा। एक रिवायत के मुताबिक जो रिजवी सादात के जद्द आला है, उनकी शहादत 29 सफ़र को है, जो कि आज है। वैसे उमूमन तो 17 सफ़र मनाई जाती है या 23 ज़िलक़ादा मनाई जाती है, मगर क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक 29 को भी मनाते हैं, तो मैं 4 हस्तियों के 2 जुमले कहूँगा। 8 जुमलों में मसाइब ख़त्म हो जाएंगे, तवील ज़हमत नहीं होगी। पहला जुमला तो मैं ये कहूँगा, हुजूर फरमाते थे, माऊज़ियन नबियो कमा ऊज़ीतु, जैसा मुझे सताया गया वैसा किसी को नहीं सताया गया। ये मेंटली टार्चर था जो हुजूर को किया गया। हुजूर के अहले बैत के हक में आयतें नाजिल होती हैं और ख़ानदान यजीद जेलसी करता है, प्रोपेगेंडे करता है। ये हुजूर मदीना हिजरत करके आ गए, मदीना में भी ख़ानदान यजीद ने न छोड़ा, जंगों पे जंगें की, हज़ार अफराद को कत्ल करवाया। हुजूर को बड़ी अजियत दी गई, तकलीफ दी गई। हुजूर के दौर में भी, हुजूर के बाद भी हुजूर को मेंटली टार्चर किया गया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि जितना मुझे सताया गया इतना किसी को नहीं सताया गया। और मुझे अफसोस है इस बात पर, आग़ा खुमैनी का जनाजा जब उठा था इमाम इनक़िलाब का, तो हमने देखा था कि करोड़ से ऊपर लोग थे, और जब इस कायनात के शहंशाह रसूल का जनाजा उठा तो टोटल 18 लोग थे। तो उस अकलौती बेटी के क़ल्ब पे क्या गुजरी होगी कि जब फिज़ा ने या मैमूना ने या जो और बीबियां थी, उम्मे ऐमन ने, अस्मा बिनते उमैस ने आके बताया होगा कि बीबी आपके बाबा का जनाजा ऐसे उठा है जैसे किसी गरीबुल वतन का उठता है। इस बाप और बेटी की अजीब किस्मत थी कि 3 दिन गुजर गए, बाप के लिए कोई ना आया, और बेटी का जनाजा जब उठा तो कुल 9 या 12 लोग थे।
اور نشان قبر بھی مٹانا پڑا، اس لیے کہ بی بی نے وصیت کی تھی، مولا علی سے کہا تھا مولا میرا نشان قبر مٹا دینا، کہیں میرے جنازے کو نکال کے تازیانے نہ مارتے رہے، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر اللہ نے 2 نواسے دیے تھے میرے رسول کو، ایک کے جنازے پہ امت نے تیر برسائے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پہ کھڑا رہا۔ کیا عجیب قسمت تھی، جن کا کوئی حق نہ تھا وہ تو رسول کے جوار میں دفن ہو گئے، اور جو وارث تھے رسول کے شرعاً عرفاً قانوناً اصولاً فقہاً، ان کو دیناً دنیا کے اعتبار سے بھی جو وارث تھے ان کے جنازے کو پلٹا دیا گیا۔ صرف جنازہ پلٹا دیتا تو ہم ماتم نہ کرتے، ہم صرف رو لیتے۔ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ 18 تیر مارے ہیں حسن کے جنازے پر، اور جو تابوت آپ لوگ نکالتے ہیں نا اس کی لکڑی کی دیواریں ہوتی ہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں یہ رواج نہ تھا۔ سریر پر جیسے ہمارے اہل پنجاب چارپائی یا اہل ہند چارپائی رکھتے ہیں، ایسے تخت ہوتا تھا، جو تیر لگتا تھا اسے کوئی چیز روکنے والی نہ تھی، ایسے لگتا تھا قلب فاطمہ پہ چل گیا یا قلب زینب پہ چل گیا۔ حسین ابن علی اپنے بھائی کا جنازہ لے کر آئے، بہن نے پوچھا بھیا کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ کہ بہن باقی تفصیلات بعد میں پوچھنا، پہلے میرے ساتھ مل کے بھائی کے جنازے سے تیر نکال لے۔ دونوں بھائی بہن تیر نکال رہے تھے، دیگر بہنیں بھی بیٹھ گئی، بھائی بھی۔ ساحل حسین سیحتن، ایک مرتبہ غریب زہرا حسین ابن علی کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر، چیخ نکل گئی۔ کہا بھیا اب زیادہ کیوں روئے ہیں؟ کہا ایک وقت یاد آ گیا بہنا، آج تو آپ کو اجازت ہے نا تیر نکال سکتی ہے، کربلا میں آپ کے ہاتھ بھی مجبور ہوں گے اور کوئی اجازت نہ دے گا کہ میرے بدن سے تیر نکالو۔ اور امام الرضا غریب الغربا ہے، ہم اس لیے ان کو غریب الغربا کہتے ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو کوئی رونے والا نہ تھا، کوئی بین کرنے والی نہ تھی، کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ تھا۔ امام جواد باذن امامت آئے ہیں، مگر میں پھر بھی کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ دفن تو ہو گیا، یا حسن مجتبیٰ بقیع میں دفن تو ہو گئے، یا امام الرضا آپ دفن تو ہو گئے، مگر ایک جنازہ تو مجھے ایسا نظر آیا جو پل بغداد میں پڑا تھا، جسے مزدوروں نے اٹھایا، جس کے زنجیر بھی نہیں اتارے گئے، اور پھر اتر گئے زنجیر۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دفن ہو گئے، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کوئی غریب نہیں حسین غریب کی طرح، جس کی بہن 70 قدم پہ دیکھتی رہی، بھائی 13 ضربوں سے شہید ہو گیا، اور بہن کرتی تھی وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ، بہن کہتی تھی میرا کلیجہ پھٹ گیا جب بوسہ گاہ رسالت میں شمر اپنے نجس پاؤں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اس نے میرے بھیا کا سر زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ریگے کربلا کی طرف پھینکا۔ ماتم حسین